اس آدمی ایسا مر بھی نہیں جائے گا کہ ایک بندے کو آپ نے دیا کہ جناب وہ ایک کش لگانے سے بندہ مر بھی جائے، ایسا بھی نہیں. لیکن آپ جو سزا مقرر کر رہے ہو وہ اس کی ڈیتھ کی کر رہے ہو، ہے نا. ایک آدمی سوچے گا نا، نہیں ایسی بات نہیں ہے. بات یہ کہ کرائم کی ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں. وہ تو بعض کرائم ایسی ہیں دیکھنے میں شاید بہت معمولی سی بات ہے، لیکن بہرحال گورنمنٹ کی نگاہ میں وہ بہت بدترین ہے. وہ تو وہ جو ہے اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، اس کے لیے کسی قسم کی کوئی سنوائی نہیں ہے اور کوئی اپیل کی گنجائش نہیں ہے. اپیل بھی نہیں کر سکتا، ختم. ٹھیک ہے، ہم نے ایکسیپٹ کیا ہوا اس کو. تو اسی طریقے سے بعض جرم ایسے ہیں جو شرک، یہ وہ جرم اتنا ہے چاہے وہ 1 سیکنڈ کے لیے کیوں نہ ہو، وہ شرک چاہے 1 سیکنڈ کے لیے کیوں نہ ہو، اور بندہ اگر اس حالت میں مر گیا شرک کی حالت میں، اس کا جرم ہی فور ایور سزا ہے. آگے بات سمجھ گئے. تو یہ اصل میں ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ لوگ اسی لیے کائنات کے بدترین مخلوق بن گئے کہ انہوں نے اس کو اتنی پیاری چیز کو ڈسٹروائے کیا. اسی ہی کی وجہ سے تو انسان اشرف المخلوقات بنا، دی بیسٹ کریشن بنا اللہ تعالیٰ کا. ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، تو کیسے اشرف المخلوقات ہو گئے بھائی؟ وہ اس لیے ہو گئے ایمان کی وجہ سے. اس کو ضائع کر دیا تو پھر ہماری اشرفیت ختم ہو گئی. ہم جو نوبل بنے ہیں پھر وہ چیزیں ہماری ختم ہو جائے گی. تو اب ہمارا مقام ختم ہو گیا، اب ہمارا کوئی مقام نہیں ہے. تو بہرحال تو سب سے بڑی چیز جو ہے وہ الذین آمنوا ہے. اپنے آپ کو آؤٹ آف لاسٹ کرنا ہے، اس سے نکالنا ہے. تو پہلی چیز وہ ایمان ہے. الحمدللہ ہم آپ اللہ کے فضل سے کہتے بھی اور ہے بھی الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں، الحمدللہ مسلمان ہیں. مگر کیا از دیٹ گڈ انف کہ بس ٹھیک ہے اپنی زبان سے بول دیا ہم مسلمان ہیں، ہم نمازیں نہ پڑھیں، روزہ نہ رکھیں، زکوٰۃ نہ دیں، حج نہ کریں، کوئی نیکی نہ کریں، اور ساری بدماشیاں کریں، ساری برائیاں کریں، سارا گند کریں، سارے کافروں والا کام کریں، جی اس کے باوجود ہم یہ سمجھے کہ جناب ہم آؤٹ آف لاسٹ ہیں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ پوائنٹ سمجھنا پھر. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ باقی اور بھی چیزیں بیان فرماتے ہیں کہ وہ سیٹ کی آپ نے حفاظت کر لی کہ آپ نے کلمہ پڑھا، بڑی اچھی بات ہو گئی. لیکن اگر آپ ٹوٹلی لاسٹ سے بچنا چاہتے ہیں، پورے نقصان سے بچنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو اکارڈنگ ٹو دا سیٹ محنت کرنا پڑے گی. جیسا وہ فارمر سیٹ ڈالنے کے بعد اس کو پتا ہے کہ اس سیٹ کی کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے، کیسے کب میں نے اس کے لک آفٹر کرنا، کب میں نے پانی ڈالنا، کب میں نے کیا کرنا. شاید ایک بات میں نے آپ کو پہلے بھی سنائی ہوگی کہ جب ہمیں دیہات میں گیا ہوا تھا تو ہمارے دوست تھے، تو رات کو 2 بجے وہ غائب ہو گئے. تو ہم جب تہجد میں ہم اٹھے تو ہم نماز پڑھی، ہم نے تو دیکھا وہ ہے ہی نہیں، کہاں گئے. تو پھر فجر کا وقت ہو گیا، تو فجر کے وقت میں وہ آ گئے ہمارے ساتھ نماز جماعت انہوں نے پڑھی. تو پھر میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کہاں چلے گئے تھے؟ انہوں نے پھر بتایا کہ ہم پانی دینے گئے تھے. انہوں نے کہا چاند کی فلاں تاریخ ہے. بندہ تھا کہ اس کے نالج کے عالم تھا. اس نے کہا چاند کی فلاں تاریخ ہے، تو ان راتوں میں اتنے بجے پانی ڈالنے سے اتنی مٹھاس پیدا ہوتی ہے پھلوں میں. اس کو ٹائمنگ بھی پتا ہے، یہ نہیں کہ جناب مغرب کے بعد ڈال دیا. سردی کا زمانہ، شدید سردی، حشر، ہم کہاں پر ہے، وہ سب پانی ڈالنے کے لیے، کیونکہ اس کو چاہتا ہے کہ میرا رزق اچھا نکلے. تو اس وقت جو بات جو کلک ہوئی میرے دماغ میں، یہ بات ہوئی، سبحان اللہ. یہ ہے، یہ چیز ہے، یہ کہ ہم کو پتہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس سیڈ کی کیسے حفاظت کی جائے، اس کے اندر کیسے مٹھاس ڈالی جائے، اس درخت کو آسمانوں تک کیسے پہنچائیں، کہ کتنا بڑا کریں. جی اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اور اس محنت کے لیے سارے ہم کو راستے بتا دیے، قرآن نے بھی حدیث نے بھی بتا دیے. تو وہ محنت، وہ ایفرٹ کیا ہے؟ وہ عمل صالح ہے. وہ عامل الصالحات، اور اچھے کام کیے. اور عمل صالح کا جو لفظ ہے جو ہم بڑا استعمال کرتے ہیں، بہت ہی کمپریہنسو ورڈ ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب اس کو ہم ان شارٹ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنے بھی گڈ ڈیڈس ہیں، جتنے بھی اچھے اعمال ہیں، وہ ہم کو کرنے ہیں. آج کل اسے ہم لوگوں کے اعمال کی حالت خراب، اللہ معاف کرے. ہم نمازیں پڑھتے ہیں، دنیا بھر کی ساری پلاننگ ہمارے دماغوں میں نماز میں آتی ہے.
پھر ہم نے یہ کرنا، پھر یہ کرنا، پھر وہ کرنا، پھر سارے پلان اللہ اکبر کیا تکبیر تحریمہ سے ہمارے سارے جو پروگرام سامنے آنے شروع ہو گئے. جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں تو ہمارا سارا پروگرام اینڈ کو پہنچ جاتا ہے. یہ ہوتا ہے نا، اللہ معاف کرے. تو یہ ہماری نماز کا حال ہے. اوپر سے ظلم کیا ہے، فرض پہ اکتفا کر رہتا ہے کہ فرض پڑھ لیا، اللہ پہ احسان کر لیا، کافی ہے. یہ سنتوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، نفلوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک فرض کا یہ حال ہے، اوپر سے سنت و نوافل کا ہم ایسے ہی جو ہے چھوڑ جاتے ہیں. تو کیا بنے گا؟ روزہ رکھ لیا رمضان شریف کا، بہت اچھی بات ہے، لیکن کبھی غور کیا کتنے جھوٹ بولے، کتنے لوگوں کو برائیاں کی، کتنی غیبتیں کرتے رہے روزے کی حالت میں. جی ہم کو احساس ہی نہیں، بات کر رہے ہیں کسی نہ کسی کی غیبتیں جائیں روزے کی حالت میں. اس کو ہم نے کتنا ڈیمیج کیا ہے ہم کو پتہ ہی نہیں، اور ہم سمجھتے کہ ہم نے کام اپنا پورا کر دیا. زکوٰۃ دے دیا، جی ٹھیک ہے، بڑا احسان کر دیا آپ نے. کوئی احسان وسان نہیں ہے، یہ تو ہمارے پہ فرض تھا یہ دینا. لیکن معلوم ہوا کس کے اندر ہم 50 لوگوں کو بتاتے پھر رہے. وہ جناب یتیم کا میں نے جناب وہ میں نے کیا تھا تو شادی اس کی ہو گئی، میں نہ کرتا تو شادی بھی نہیں ہوتی. یہ میں نے اس کی مدد کی تھی، فلاں بندہ آیا تھا تو یہ اب جو وہ دنیا میں گاتا پھر رہا، اس کو اس نے تباہ کر دیا. حج کر لیا، حج کے درمیان لڑائیاں کرتا رہا، ایک دوسرے کو گالی دیتا رہا، فساد کرتا رہا، ٹھیک ہے، اور سمجھتے کہ ہم حاجی صاحب بن گیا تو جنتی بن چکا ہوں. یہ ہے نہیں ہماری حالت. تو بھائی فرائض تو ادا کرے، تو ساتھ ساتھ اس فرض کو سنبھالنے کے لیے آپ سنتوں کا اہتمام کیجیے، نوافل کا اہتمام کیجیے، ایکسٹرا کیجیے، تاکہ اس کے اندر جتنی شارٹ کمنگس نظر آ رہی ہے نا، اس کو کسی طرح سے ان گیپس کو جو ہے فل کریں. یہ جو ہم سنتیں پڑھتے ہیں یا نفل پڑھتے ہیں وہ بیسیکلی اسی لیے ہے تاکہ ہمارے فرض کے اندر جو جتنی کوتاہیاں ہیں وہ دور ہو جائیں. اللہ کے نبی اور صحابہ کرام ان کی نمازوں کا کیا کہنا؟ کیا ایسی نمازیں آسمان نے زمین نے دیکھی؟ اس دھرتی پہ نہیں دیکھی. ایسی نماز پڑھنے والوں کا حال یہ تھا کہ ان فرائض کا اہتمام کرتے، اس کو بچانے کے لیے وہ سنتوں اور نفلوں کا اہتمام کرتے تھے. اور یہاں ہماری نمازوں کا حال تو یہ ہے. اوپر سے ہم جب سنتوں گئے تو سنت تو ہے بھائی، کوئی ضروری نہیں ہے. آپ دیکھیے گا فرض کے بعد، میں تو پورا مجمع نہیں کہتا ہوں، مگر 20 to 25% مجمع باہر جا رہا ہوتا ہے. یہ ہے یا نہیں ہے؟ حج ایک کر لیا، سمجھتے کہ بڑا کام ہو گیا. اگر اللہ نے ہم کو دیا ہے، اگر اللہ نے ہم کو صلاحیت دی، اگر اتنا ہمارے پاس موجود ہے تو ایک حج پہ اکتفا نہ کرے. نہ جانے کتنی ہم نے حج میں جناب لڑائیاں کر ڈالی ہیں، ایک دوسرے کی برائیاں کر ڈالی ہیں جی. اور کیا بجائے کہ ہم ثواب کمانے کے گناہ کما رہی ہے. آپ کو شاید نہیں پتا، حج کے موقع پہ بتاتا رہتا ہوں، مکہ مکرمہ کا معاملہ بڑا عجیب غریب ہے. جہاں نیکیاں ملٹی پلائی ہوتی ہے تو گناہ بھی. دنیا کے کسی کونے میں اگر ہم گناہ کا خیال کرتے ہیں، کیا نہیں ہے، کیا نہیں ہم نے، صرف گناہ کا خیال آیا، تو گناہ کے خیال سے فرشتہ نہیں لکھتا کہ اس بندے نے گناہ کیا جب تک اسے کمٹ نہ کر لیں. فرشتہ کہتا ہے کہ نہیں ابھی اس نے کمٹ نہیں کیا، خیال آیا، ارادہ کیا، گندی باتیں ضرور آئی ہیں، لیکن چونکہ اب اس نے کمٹ نہیں کیا، نہیں لکھیں گے. نیکی کر لی دنیا کے کسی کونے پہ تو 10 ٹائم بڑھا کے دے دیا جائے گا. اگر یہ کام مکہ مکرمہ میں چل رہا ہے، نیکی کر ڈالی، کتنا ثواب ملے گا؟ 100,000، 1,00,000 کا ثواب. ایک فقیر آپ کے پاس آیا، اس کو اٹھا کر آپ نے 1 ریال دے دیا، آپ نے 1,00,000 ریال آپ نے خرچ کر ڈالے اللہ کے راستے میں. 10 ٹائم نہیں، 100,000 ٹائمز کا ریوارڈ آپ کو دیا جا رہا ہے. برائی کرنا تو اللہ معاف کرے، اسے ملٹی پلائی ہوگی. برائی کا صرف خیال آ جائے، خیال اونلی، صرف خیال آ جائے، جس پہ ہم کو اپنے اوپر قدرت بھی نہیں ہے، لیکن فرشتہ لکھ دیتا ہے کہ اس نے گناہ کیا. فرق سمجھے نا پہ یہ اندازہ لگائے. حج میں کیا ہوتا ہے، احرام باندھے ہوئے ہیں، اس کی برائی اس کی برائی، بیت اللہ میں طواف کرے، اللہ معاف کرے، کسی نہ کسی کا ہم اس میں برائیاں کر رہے ہوتے. کیا بنے گا اس طواف کا،
کیا بنے گا اس حج کا. ہم تو شاید 50 حج بھی کرے تو ایک جو اصلی حج ہے نا شاید اس کو بھی ہم پتہ نہیں اس کو جو ڈیمیج کیا نا شاید اسے پورا کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے. پڑھ سمجھنا پہ. تو لہذا اس لیے ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے صلاحیت دی ہے کہ کچھ اور اللہ نے مال دیا تو آپ 1-2 حج اور کریں تاکہ کم سے کم ایک جو اصل جو فرض ہے نا بچ جائے ہمارا. اسی طریقے سے روزے ہے, صرف رمضان کے روزوں پر مت بھروسہ کیجیے. سائڈ کے مہینے جو 11 مہینے آپ پاس موجود ہے کچھ سائڈ کے روزے بھی رکھیں آپ. جی اللہ کے نبی ٹوائس اے ویک روزہ رکھا کرتے تھے. اور پھر مہینے میں ایام 20 کے جو روزے ہوتے تھے 3 days جی جو ہے 13ویں 14ویں 15ویں کے 13 14 15 کے جو ہیں وہ بھی روزہ رکھا کرتے تھے. اس کو بولتے ہیں ایام 20. ٹوائس اے ویک منڈے تھرسڈے پلس 13 14 15 کے بھی روزے یہ رکھا کرتے تھے پورے سال. اور پھر رمضان سے پہلے شعبان میں تو اتنے زیادہ رکھتے تھے کہ ایسا لگتا تھا جیسے کہ اب بریک ہی نہیں کریں گے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے یہ سارے کام کیوں کیا جا رہا ہے, وہ جو سیڈ اندر موجود ہے اس کو بچانے کے لیے. ٹھیک. تیسری چیز جو ہے اس عمل صالح کو اب ہم نے عمل صالح کرنا شروع کر دیا. عمل صالح بیسیکلی ایک میڈیسن ہے, دوائی ہے, ٹھیک ہے نا, جو ہم کھاتے ہیں روح کی غذا بن رہی ہے یہ ہمارے لیے. لیکن شیطان کمبخت ہمارا دشمن ہے, وہ کیا کرتا ہے جو نیکی ہم کرتے ہیں نا اس کو کہتا ہے اس کو بھی ضائع کرو. یعنی ہم عمل صالح کر رہے ہیں, نیکی کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں تاکہ وہ ایمان کو بچائے. ایمان کو بچانے کے لیے سارا کام ہو رہا ہے نا. یہ ساری ہماری ایفرٹس کیوں ہے, ٹو پروٹیکٹ دا ایمان دا فیتھ. ٹھیک ہے, اس کو ہم بچانے کی کوشش کرتے ہیں, اس کے لیے عمل صالح کرتے ہیں. یہ جو عمل صالح کر رہے ہیں یہ ایک طریقے سے وہ فینس ہے, باڑ ہے جو ہم لگا رہے ہیں تاکہ اندر جو سیڈز وغیرہ جو ہے نا وہ محفوظ رہیں. ٹھیک ہے نا. تو شیطان کیا کرتا ہے, اس فینس کو توڑوا دیتا ہے. ہم جناب دن بھر محنت کرتے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں, ادھر زکوٰۃ دے رہے ہیں, حج کر رہے ہیں, اچھے اچھے کام کر رہے ہیں, شیطان ساتھ ساتھ جو ہے نا توڑوا دیتا ہے. نماز پڑھنے مسجد میں گئے, الحمدللہ کتنا ریوارڈ کمائے, ایک فین سمجھا لگا دی. ابھی ہم مسجد سے باہر بھی نہیں نکلتے, جوتے تک بھی ہم پاؤں میں نہیں ڈالتے. وہ دیکھا تو بندہ آیا ہوا تھا, آج میرے ساتھ کھڑا ہوا تھا, فارغ کرتے ہم جوتے پہنتے تھے, اس کی برائیاں کر چکے ہوتے کسی ایک بھائی کی, جو نیکیاں تو ہم فارغ کر چکے ہوتے ہیں. لگتا یہ کہ ہم نے کوئی جناب وہ فینس بنا لی, وہ ہمارے فینس بھی نہیں بن رہے بھائی, وہ پتہ نہیں ایک فینس بھی تیار ہے کہ نہیں اس ایمان کے بچانے کی. تو مقصد کہنے کا یہ ہے, یا آدمی جھوٹ بول دیتا ہے, ایک طرف نیکی کر رہا دوسری طرف برائی کر رہا, ایک طرف نیکی کر رہا دوسری طرف برائی کر رہا. تو یعنی بد پرہیزی کی, جس کے برائی کا مطلب بد پرہیزی کرنا. جیسے کہ ہم شوگر والوں کو کہتے ہیں جی, اس میں ہم اس کا شوگر والا ہم بھی شامل ہیں جناب. وہ انسولین بھی چل رہی ہے جناب, گولیاں میں چل رہی ہے, تو جناب مٹھائیوں میں چل رہی ہے. منیر بھائی کہتے ہیں مٹھائی کھاؤ, ٹھیک ہے, ہم مٹھائیوں میں کھا رہے ہیں ماشاء اللہ. جناب انصاف بھائی بھی کہتے ہیں جناب کچھ نہیں ہوگا, تو بھی ایک دوسرے کو دیکھتے ہم لوگ کھا لیتے ہیں, کہتے ہیں 2 تھوڑا زیادہ لگا لیں گے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں یعنی یہ دیکھیں کہ یہ ہم جو بد پرہیزی کر رہے ہیں بیسیکلی وہ جو فینس جو ہم تیار کر رہے ہیں وہ ہمارے صالحہ کا, اس کو ہم توڑ دے رہے ہیں. جی ہماری سمجھ میں بات آ جاتی ہے شوگر والی, لیکن یہ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں اصل بات کہ وہ ہم سے کتنی برائیاں ہو رہی ہیں. تو عمل صالح کی حفاظت کے لیے ہم کو برائیوں سے بچنا پڑے گا. اس عمل صالح کو کیسے پروٹیکٹ کرے تاکہ پھر جو ہمارا ایمان ہے وہ محفوظ رہے. انہوں فینسی ہمارے اسٹاک نہیں ہے, ایک تیز ہوا چلے گی, اللہ معاف کرے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ سیڑھی جو کہیں اڑ نہ جائے, تو اس کا خیال رکھنا پڑے گا. تو اپنے آپ کو بہت مضبوطی کے ساتھ ایمان کے ساتھ عمل صالح کرنا ہے, اور عمل صالح کو بچانا ہے, اس کو اس جو کام اچھے کر رہے ہیں اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے. کلیئر ہو گیا. اب پھر ایک بندہ سمجھے کہ بھائی میں تو بڑا نمازی اور میں کوئی برائی بھی نہیں کرتا, میں تو جھوٹ بھی نہیں بولتا, میں تو یہ بھی نہیں کرتا, تو میں وہ بھی نہیں کرتا, میں تو اپنی جنت بنا لی, میں تو آؤٹ آف لاسٹ ہو گیا. فرمایا کہ نہیں, یہ بھی انف نہیں ہے. اگر ایک بندہ سمجھے کہ میں نے اپنے آپ کو بچا لیا, اپنے آپ کو جنتی بنا لیا, کمال تھوڑی ہوا. اب ہماری اور بھی ریسپانسبلٹی ہے کہ پورے معاشرے کی حفاظت کریں, جس کی ابتدا ہمارے گھر سے ہوگی, ہماری فیملی سے ہوگی, بیوی بچوں سے ہوگی, دین وہ ہمارے اسٹریٹ کے لوگ ہوں گے, پھر ہمارے پورے محلہ کے لوگ ہوں گے, پھر ہمارا پورا سٹی ہے, پھر وہ کنٹری ہے. سمجھ گئے؟ یہ سب ہماری ذمہ داری ہمارے شولڈر پر موجود ہے کہ اپنے آپ کو تم بچا رہے ہو
اگر دوسرے لوگ نقصان میں جا رہے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اگر اللہ کا عذاب آئے گا تو یہ ایسا نہیں ہوگا کہ نیک لوگوں کو تو بچا دیا جائے اور برے لوگوں پر عذاب آ جائے۔ آگ لگتی ہے، اگر مثال کے طور پر 1 to 10 جو ہے گھر ہے جی، اگر آگ لگ گئی، یہ ایک بندے کا گھر نمبر 5 ہے، ایک بندے کا گھر نمبر 9 پہ ہے، آگ یہ نہیں کرے گی جناب مسلمان کے جناب 1 2 3 4 پھر جناب 6 7 پھر 8 پھر 10، ایسا نہیں، اس نے سب کو لائن سے جلانا ہے، سب کو لائن سے جلانا شروع کر دینی ہے، سب بھی پیسیں گے اس کے اندر۔ تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ وہ آگ لگنے نہیں دینی ہے۔ وہ پورے اسٹریٹ کے اندر ایک ایمان والا ہے تو اب اس کو ایفرٹ کرنی پڑے گی، اس کو محنت کرنی پڑے گی۔ کل کو اگر اللہ کا عذاب آئے گا تو میرا گھر بھی جائے گا، میں بھی جاؤں گا۔ اور آپ کو واقعہ معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو بھیجا کہ فلاں نیشن کے پاس جائے، فلاں قوم کے پاس، پوری قوم کو ہلا کر دیجیے۔ انہوں نے کہا یہ اللہ، اس میں تو فلاں 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 نیک لوگ بھی ہیں، اچھے اچھے لوگ بھی، بڑے پائس پیپل ہیں، وہ بھی اللہ نے فرمایا کہ ان کو پہلے ختم کرو۔ ان کی ذمہ داری تھی کہ لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے، ان کی ریسپانسبلٹی تھی کہ لوگوں کو بچاتے، وہ خود اپنی عبادتیں کرتے رہے، نیکیاں کرتے رہے، قوم کو نہیں بچایا، ان کو بھی اڑا۔ تو لاس سے بچنا ہے ٹوٹلی، اپنے آپ کو بچاتے ہوئے دین آگے بڑھنا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا وتواصوا بالحق۔ تو 4 چیزیں ہیں، صرف ایمان نہیں، پھر امر صالح، دین تیسری چیز آ رہی ہے۔ یہ پورا ایک جوائنٹ سلسلہ چل رہا ہے۔ تواصوا بالحق، حق کی ایک دوسرے کو وصیت کرنا، سچ بولنا۔ معاشرے کے اندر اگر جھوٹ قائم ہو جائے، جھوٹ کا سسٹم قائم ہو جائے، معاشرہ برباد۔ بھی بات سمجھنا پہ، تو حق کا ساتھ دینا پڑے گا، سچ کا ساتھ دینا پڑے گا، سچ کی تلقین کرنا پڑے گی ہر ایک شخص کو، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ الصدق ینجی، سچائی جو نجات دلاتی ہے، والکذب یہلک، اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ اگر ہمارے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، ہمارے سراؤنڈنگ میں سارا نظام جھوٹ چل رہا ہے، جھوٹ میں در حقیقت کیا ہے؟ دوسرے کو دھوکہ دینا۔ ایک آدمی دکانداری کرتا ہے، سامان بیچتا ہے، لیکن سامان بیچ رہا ہے وہ جھوٹ بول کے بیچ رہا ہے، دوسرے کو نقصان ہو رہا ہے، فالٹی ہے، کہتا بڑا ایکسلنٹ کنڈیشن ہے، لے جائیے آپ۔ میں قسم کھا کے بولتا ہے اللہ کی قسم بہت ہی شاندار مال ہے، لے جائیے۔ اگلا بندہ لے جاتا ہے، جا کے گھر میں ڈبہ کھولتا ہے تو معلوم ہے کہ سارا فالٹی، جھوٹ بول رہا ہے، دوسرے کو نقصان ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ آئے گا لڑنے کے لیے، فساد ہوگی، ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی قتل بھی ہو سکتا ہے، جھوٹ کی بنیاد پہ قتل تک معاملہ چلا جاتا ہے جی۔ تو اس کو جو ہے روکنا ہے، اس کو روکنا ہے۔ تو اس کے لیے وہ تواصوا بالحق ہے کہ لوگوں کو حق کی وصیت کرنا ہے، بتانا ہے کہ اے لوگوں سچ کا ساتھ دو، سچ بولو، سچ پر قائم رہو، خود بھی سچ بولے، دوسروں کو سچ کی تعلیم دے۔ منافقین، ہیپوکرائٹس جو تھے، ان کا کیا حشر ہوا کہ وہ بیسیکلی دیکھنے میں ایمان کا ماسک چڑھایا ہوا تھا اپنے چہروں کے اوپر، اندر چونکہ کفر تھا، پوری بنیاد ان کی جو تھی نا ساری کی ساری کس پہ تھی؟ وہ جھوٹ کے اوپر تھی، جھوٹ پر بیس کرتے تھے۔ نتیجہ کیا نکلا ان کا؟ ختم ہو جی، دنیا میں بھی رسوا ہوئے۔ آج ہم جب بھی قرآن پڑھتے ہیں ان کی رسوائی سامنے آ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ایمان والے جو ٹروتھ فل تھے، جو سچے تھے، سبحان اللہ، اگرچہ انہوں نے اسٹرگل کیا تھوڑی دیر کے لیے سچ بولنے کی وجہ سے، لیکن قیامت تک جب بھی ہم ان آیات کو پڑھتے ہیں ان کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں جی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر 3 صحابہ نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، کوئی جھوٹے ایکسکیوز نہیں کیا، کہہ دیا اللہ کے نبی کو اللہ ہم اس لیے نہیں جا سکے، دنیا کی وجہ سے پھنس گئے تھے، سچ بول دیا۔ منافقین سارے اپنا آپ کو بچا دیا جھوٹ بول کے، بیوی بیمار تھی، بچہ بیمار تھا، تو یہ ہوا تو وہ ہوا تو وہ ہوا، اپنا آپ کو کور کر لیا انہوں نے، لیکن قیامت تک کے لیے وہ ذلیل ہوئے۔ ان 3 بندوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے غلطی کی، وی ور ایٹ فالٹ، تو ہم کو ایکسیپٹ کرنا، ایڈمٹ کیا انہوں نے، اللہ کے نبی کو صاف جا کے بتا دیا کہ ہم صرف مال کے چکروں میں، پیسوں کے چکر میں، ڈیلنگ کے چکر میں ہم جناب ہم ڈیلے کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ آپ کا آنے کا ٹائم ہو گیا۔ 1 مہینہ اسٹرگل کیا، اللہ کے نبی نے حکم دیا، اللہ کے نبی نے بات چیت بند کر دی، صحابہ کرام سے کہہ دیا کوئی ان سے بات نہ کرے، بیویوں کو حکم دے دیا کہ میاں سے بات نہ کرے،
تو بیویاں بھی ایسی تھی، پھر میاں سے بات نہیں کرتی تھی. 1 مہینہ ہوا، سبحان اللہ، پھر رحمت کی بارش آ گئی، وحی آ گئی قیامت تک کے لیے. اللہ تعالیٰ نے ان کی سچائی بیان کر دی. ٹھیک، اور پھر نہ صرف یہ کہ ان کا توبہ قبول فرمایا، ان کی عظمت بیان کر دی. یہ بھی کہہ دیا قیامت تک کے مسلمانوں کو، مجھے آپ کو ہم سب کو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. جیسے 3 سچے تھے، تم ان کے گروپ میں شامل ہو جاؤ. کیا اسٹیٹس ملا ان کو سچ کی وجہ سے. تو معاشرے کے اندر سچ کو پھیلانا، سچ کا بولنا، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے ہماری. اور پھر اس کے بعد اس سچ کے بولنے میں، کیونکہ الحق و مرن، سچ جو ہے نا سچائی کے اندر کرواہٹ ہے. جھوٹ میں تو ملمہ سازی ہے نا، اس کے اندر تو ملاوٹ ہے، مکس کرنا ہے، لوگوں کو بڑا اچھا لگتا ہے. لیکن سچ بولیں گے کوئی آپ کی تعریف نہیں کرے گا. اگر ہم کسی صاحب کو بتاتے ہیں کہ یار یہ جو نا یہ سودی کاروبار ہے مت کرو، اگلا بندہ بولے گا کہ بھائی یہ تمہارا مسئلہ ہے، میرا مسئلہ ہے، مائی بزنس مائی پرابلم، وائی آر یو آسکنگ می اور ٹیلنگ می دس اینڈ دیٹ، ہے نا. تو لوگ بولیں گے. اور چاہے وہ مولوی بولے یا غیر مولوی بولے، آپ بولیں یا کوئی دوسرا آدمی بولے، آپ سچ بتائیں گے نا، اگلے نے آپ کو برا برا کہنا ہے. کوئی غلط کام کر رہے ہیں کہ بھائی یہ بات ایسا نہیں کرو، غلط ہے وہ، کہ بڑا آیا نیک بندہ بنتا پھرتا ہے جی. تو اب آپ کو فوراً جو ہے نا تنقید کا نشانہ بنا دیا گا، آپ کو ایکیوز کریں گے. کیونکہ حق جو ہے وہ کڑوی چیز ہے. حق کا جو نوالا جو ہے نا یہ ایزی نہیں ٹو ایٹ، اس کو نگلنا بڑا مشکل ہے. تو یہ حق کا معاملہ ایسا ہے. تو حق جب بھی اگر آپ نے ارادہ کر لیا کہ میں حق کا ساتھ دوں گا، حق پہ چلوں گا، حق کی وصیت کروں گا، تو آپ تیار ہو جائیے اس بات کے اوپر کہ پوری دنیا آپ کو گالی دے گی، دنیا آپ کو اکیوز کرے گی، دنیا برا بھلا کہے گا. آپ کہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں دنیا کی، میں نے سچ کے ساتھ لینا ہے. جب آدمی سچ پہ چلے گا، جب گالیاں ملیں گی تو آدمی پھر بے صبری کے مظاہرے بھی کر سکتا ہے. او اچھا مجھے ایسا بول رہا تھا، اندر سے خون جو ہے نا گرم ہوگا، اسے بہت زیادہ جا کے اس کو مکہ نہ لگا دے، ہو سکتا ہے نا. تو وہ تواصو بالصبر، اسی لیے کہہ دیا کہ ساتھ ساتھ صبر کی بھی تلقین کرے. حق کی جب بات آئے گی تو اب تیار ہو جائیے. آزمائش آئے گی، مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی. کیونکہ کل تک بندہ جھوٹ کا سہارا لے رہا تھا، کاروبار بھی چل رہا تھا، بزنس بھی خوب ترقی پہ تھا. آج سچ پہ آ گیا، اس نے کہا آج کے بعد سے میں جھوٹ نہیں بولوں گا، آج کے بعد سے میرا 40 سامان ہے، میں 40 بتا کے بیچوں گا کہ بھائی یہ پرائس ہے 500 کی ہے، میں آپ کو 200 کی اس لیے دے رہا ہوں کہ اس کے اندر یہ پرابلم ہے. کل تک وہ جھوٹ بولا، آج کہتا نہیں اب میں توبہ کرتا ہوں، میں سیدھے راستے پہ آ گیا ہوں. اب یہ دیکھیے کہاں پہلے 300 400 ڈالر بنا رہا تھا ایک فالٹی چیز کے اوپر جھوٹ بول کے، آج تو اس کا ہو سکتا ہے کہ $10 بھی نہیں مل رہے اس کو. ٹھیک ہے نا. اب مشکلات شروع ہو گئی، فیملی پرابلم کرے گی جی. اب تو جب کھانے کو نہیں ہے، کل تک تو جناب 4 طرح کے ڈشز ہوتے تھے، اب ایک ڈش بھی جو ہے نا بڑی مشکل سے گھر میں بن رہا ہے جی. سب سے پہلے تو بیویاں شروع کریں گی، بچوں نے کہنا ہے جناب ہم جناب ہمارے سارے خواہش پورا کیا کرتے تھے، اب کیوں ہماری خواہشیں پوری نہیں ہوتی ہیں. بچوں کا بھی آپ کو فیس کرنا ہے آپ کو. پھر دوستوں کو بھی، کل تک تو جناب ہم یہ کرتے تھے، ادھر جاتے تھے، وہ کرتے تھے، ساری چیزیں آپ نے، کیونکہ اب آپ آدمی چادر کے مطابق پاؤں پھیلا رہا ہے نا. اب سچ کے راستے پہ چلا ہے تو اس کو پریشانیاں شروع ہو جائیں گی جی. جناب آدمی جو ہے اسٹرگل کرے گا تو اس کے لیے صبر کرنا پڑے گا. اسی لیے فرمایا وتواصوا بالصبر. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے. یہ اگر صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹتا ہے مینس کہ آدمی پھر حق کے اوپر جو پھر اس کا پاؤں جو ہے نا ہلے گا. جب حق سے پاؤں ہلا تو پھر وہ بیک پہ جا رہا ہے، عمل صالح کی طرف پیچھے جا رہا ہے، تو پھر شاید ہو سکتا ہے اپنے آپ کو بھی نہ سنبھال سکے. تو عمل صالح بھی سب ریورس کرے گا آپ. تو اور عمل صالح کے فینس بھی اگر ٹوٹ جاتی ہے نا تو وہ جو سیٹ پڑی ہوئی ہے نا، اللہ حافظ ہے اس کی، اللہ حفاظت کرے. سمجھ رہا پہ. تو یہ 4 چیزیں کتنی عجیب طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بتائی ہے کہ اس کو اپنے آپ کو بچانا ہے اس لاس سے، اس نقصان سے. تو ہم کو یہ 4 چیزیں بتا دی. الا الذین آمنوا، نمبر 1 ایمان ہونا ہے، ایمان والے ہوں. اور پھر اس ایمان کی حفاظت کے لیے عمل صالح کرنا پڑے گا.
یہ تو آپ نے اپنا کو بچانے کی کوشش کی، فرمایا یہ نف نہیں ہے، آپ کو معاشرے کو بھی دیکھنا ہے، انٹائر کمیونٹی کو بھی دیکھنا ہے آپ نے، یہ ہماری ریسپانسبلٹی ہے، ان کو دیکھنا ہوگا اور اس پہ حق رائے اختیار کرنی پڑے گی، اور پھر اس میں جو مشکلات پیش آئیں گی، مصیبتیں پیش آئیں گی، تو صبر کرنا پڑے گا۔ صبر جو ہے، صبر کی جو ہے نا وہ 3 قسم ہے، وہ بیان کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ختم کرتا ہوں۔ صبر ایک تو یہ ہے کہ الصبر فی المصیبہ، مصیبت کے وقت میں صبر کرنا، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، یہ سب سے آسان والا ہے، یہ آسان والا ہے۔ اللہ نہ کرے کسی کا بچہ اللہ نے اٹھا لیا، مصیبت آئی، یہ نمبر 1 یا نمبر 3 کہہ دیجیے آپ، یہ لوئسٹ کیٹیگری آف صبر ہے، یہ آف پیشن نمبر 1 ہے یہ۔ یا فائنینشلی کل تک تو ماشاءاللہ بڑی زبردست اس کے کاروبار اور دنیا اس کی چل رہی تھی، آج جو بالکل ہی وہ نیچے چلا گیا، زمین پہ آ گیا جی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، فرمایا ہم تم کو آزماتے ہیں اس طریقے سے، کبھی خوف ڈال دیا، آدمی ہر روز ڈرتا پھر رہا معاشرے میں، بھوک کے مار اللہ نے دے دی، اور کل تک تو خوب کھانا کھاتا تھا، پھینکتا تھا، آج جناب اس کو لقمہ نہیں کھانے کو جی۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، خوب پیسے تھے، اللہ نے کبھی پیسہ کم کر دیا، جاب چلی گئی یا کاروبار کا مسئلہ ہو گیا، مسائل کھڑے ہو گئے، فائنینشلی پرابلم شروع ہو گئی۔ وَالْأَنفُسِ، جان کو لے لیا، بھائی یہ مراد ہے کہ اولاد کا ایک سہارا ہوتا ہے بندے کا، بھائی ٹھیک ہے بچے بڑے ہوں گے تو باپ کا جناب کی کمر مضبوط ہوگی، معلوم ہوگی جناب وہ اللہ نے نہیں اٹھا لیا جس پر ہم سہارا کرنا چاہ رہے تھے، کوئی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ والثمرات، فروٹ کو جی، لوگوں کاروبار تھے باغات کے، معلوم ہے کہ سارے باغات ہی جو ہے نا اڑ گئے، ختم ہو گئے، اجڑ گئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم آزماتے ہیں، تو یہ سب آزمائش ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کا نا، صبر کرنے والے کو خوشخبری سنا دیجیے، تو اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبریاں سنا رہے۔ تو یہ جو بیسیکلی یہ ہے الصبر فی المصیبہ، مصیبت میں صبر کرنا، اور یہ سب سے نیچے درجے کا۔ دوسرے جو اس سے اوپر درجے کا صبر کی جو قسم ہے وہ ہے الصبر علی الطاعات، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پہ صبر کرنا، یہ اس سے اوپر درجے کا صبر ہے۔ طبیعت خراب ہے، بخار سے چورے بندہ، بستر سے اٹھ نہیں پا رہا ہے، نماز کا وقت ہو گیا، اور اپنے بخار کو سائڈ میں پھینکتا ہے، سر کے درد کو سائڈ میں پھینکتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے، کہہ نہیں کہتا کہ میرا وجود کا کیا حال ہے، بس وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا، کب کپا رہا جسم جو ہے نا اس کی حالت خراب ہے، کہتا کوئی بات نہیں، میں نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، میں نے نماز پڑھنی ہے۔ تو آپ کو 3 بجے دن بھر کام کر کے آیا سفر سے یا جیسا بھی، دن بھر کام کیا، 3 بجے لیٹا ہے، معلوم ہے 4 بجے 4:30 بجے اٹھنا فجر کی نماز کے لیے، تھکا آ رہا ہے جی، اب بالکل طاقت ہی نہیں کہ وہ فجر کی نماز پڑھ ڈالے، کہتا ہے میں نے پڑھنی ہے، بالکل چور پڑا ہوا ہے، اٹھتا ہے، وہ اللہ کے اطاعت پہ صبر کرتا ہے۔ پانی شدید سردی کا، آج تو ماشاءاللہ ہیٹر ہے، یہ ہے وہ ہے، ٹھیک ہے نا، وہ آج سے پرانے زمانے کو یاد کیجیے جی، صبح کا وقت ہے، فجر کا وقت ہے، پانی ٹھنڈا برف جی، اب فجر کا وقت ہو چکا ہے، ہو سکتا ہے کہ اب اس کو اب بندہ سوچتا اگر میں نے ہاتھ لگایا پانی میں تو بیمار نہ پڑ جاؤں، وہ کہتا ہے کہ اللہ کے اطاعت پر میں صبر کروں گا، وضو کرتا ہے۔ مجھے اپنے شیخ مولانا شواس رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یاد آ رہا ہے، کشمیر کا واقعہ بتا رہے تھے، جب تشریف لے گئے تھے تو سفر میں تھے، تو ان کے یہ ہوا کہ 3 بجے 3:30 بجے ان کو تہجد کے لیے اٹھنا تھا، جو تہجد کے لیے اٹھے تو اتفاق سے یہ ہوا کہ ان کو غسل کی حاجت ہو گئی، کہ تو اللہ تعالیٰ نے نیچرلی رکھا ہی ہے، تو ایک تو یہ کوئی برائی کی چیز نہیں ہوتی، احترام ویٹ ڈریم جو ہے وہ تو ہر ایک کے ساتھ یہ سلسلہ ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہ ویٹ ڈریم کا سلسلہ ہو گیا، احترام ہو گیا، تو آپ کو جو ہے نہانا تھا، جو پانی جو جہاں پر پڑا ہوا تھا جہاں سے، تو چاروں طرف اس کے برف، حضرت شیخ رحمۃ اللہ نے اس کو توڑا، پانی نکلا، اس سے غسل کیا، پھر تہجد نے مس کی، فجر تو بہت بڑی بات ہے، یہ تو بہت تہجد کی نماز کے لیے
تو وہ وہاں جو ہمارے ساتھی تھے مولوی یحییٰ صاحب جو کشمیر کے، وہ کہنے کہ حضرت ہم تو پہاڑی لوگ ہیں، ہم لوگ ایسا نہیں کر سکتے، ہم تو انتظار کرتے ہیں یا اس کو پانی گرم کرتے ہیں. ان کی تہجد مس ہو جاتی ہے، تمہاری تہجد نہیں مس کر سکتا ہوں. تو یعنی کیا ہے؟ یہ صبر والا طاعت ہے، اللہ کی اطاعت پہ صبر کرنا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو طبیب نے کہا، ڈاکٹروں نے کہا، اس زمانے کے طبیب بولتے تھے جی، انہوں نے کہا ان کے آنکھ کی پرابلم ہو گئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ آپ وضو مت کیجیے گا، ٹھیک ہے نا. ہم تو جناب اگر ڈاکٹر نے 4 دن بولا تو ہم 6 دن نہیں کریں گے کہ بھائی اور بچا کے رکھیں. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو کہا تھا کہ آپ جو اپنے چہرے کو بچائے گا پانی سے، تو آپ فجر کی نماز میں آپ اٹھے، تہجد میں اٹھے، وضو کیا آپ نے وہی ٹھنڈے پانی سے. تو 1 ہفتہ یا 2 ہفتے کے بعد جب طبیب صاحب سے ملاقات ہوئی ڈاکٹر سے، آنکھ کی بیماری ختم ہو گئی. تو انہوں نے کہا کہ کون سی دوا آپ نے لگائی تھی جی، کہ یہ تو ہمارے پاس بھی کوئی دوا ہوتی تو ہم آپ کو دے دیتا، آپ نے کون سی دوا لگائی جس کی وجہ سے آپ کی آنکھ کی تکلیف ختم ہو گئی. انہوں نے فرمایا کہ جس چیز سے تم نے بچنے کے لیے بولا تھا وضو مت کرو، تو میں نے کہا یہ تو میں نہیں کر سکتا. حالانکہ تیمم کا آپشن تھا ان کے پاس، نہیں سمجھ رہے. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے وضو ہی کرنا ہے، دل نہیں بھرے گا بغیر وضو کیے. وضو کرتے رہے، وضو کرتے رہے، الصبر علی الطاعات کا مظاہرہ کرتے رہے، اللہ نے شفا دے دی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ طاعات پہ صبر کرنا یہ بہت بڑی بات ہے. مگر اس سے جو بڑی چیز ہے تو سب سے اوپر درجے گا، جو کہ اس میں اچھے لوگ بھی جو ہے نا پھسل جاتے ہیں، وہاں صبر نہیں ہو پاتا، وہ ہے الصبر عن المعصیہ، گناہوں کے معاملے میں صبر کرنا. ہر طرح کے چام موجود ہیں، ہر طرح کے چام موجود ہے. کہہ رہے یہ کر لو تو یہ مل جائے گا، یہ ایک تو تم کو سائن تو کرنا ہے بس، اتنے $1000 مل جائیں گے اکاؤنٹ میں، تو کتنے کام ہو جائیں گے، یہ بھی ہو جائے گا، وہ بھی ہو جائے گا. کچھ نہ سے یہ آئے گا، شیطان بولے گا یار چلو 4 یتیموں کی شادی کرا دوں گا، اپنے لیے نہیں کبھی سائن تو کرنا، یہ آ جائے گا اکاؤنٹ میں، پھر میں بھیج دوں گا غریبوں کو. ہم پابند نہیں ہیں اس چیز کے، جب ہم غلط راستے سے مال کما کے ہم غریبوں کی مدد کریں. پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں، ہم ذمہ دار ہیں حلال کی صرف. تو کر ڈالتے ہیں لوگ. کتنے لوگ ایسے ہیں جو گورنمنٹ سے پیسے لیتے ہیں جناب، جو گورنمنٹ نے ان کو کہا بھی ہے کہ ہر 2 ہفتے بعد تم نے جاب سرچ کرنا، وہ جھوٹ بول کے کیا، وہ کچھ نہیں بول بھیج دیا فارم فل کر کے، گنہگار ہو رہے ہیں. اب بعض لوگ جسٹیفائی کرتے ہیں کافر ہے، کافر کو دھوکہ دینا صحیح. یہ کیا کہاں سکھا دیا یہ اسلام؟ تو ہم کو ہر وقت سچ بتانے کو بولتا ہے. جناب یہ پتہ نہیں کہاں سے فتوا یا کہاں سے آگے شیطان نے جو ہے سکھا دیا کہ کافروں سے جھوٹ بولنا جائز ہے، ان کا مال ایٹھنا جائز ہے. کیا یعنی یہ کس قدر مطلب یہ کہ غلط چیز ہے، تو اس کا خیال رکھنا چاہیے بھائی. تو معصیت کے معاملے میں اب شیطان جو ہے وہ دھوکہ دیتا، کہتا ہے کہ یار کوئی نہیں دیکھ رہا ہے کر لے. تو آدمی کہتا ہے یار آگے پیچھے دیکھتا ہے، چلو بیٹے کیا ہے، وہ گناہ کر لیا اس نے. تو یہ نہیں پتا کہ کتنا بڑا گناہ، کتنے خطرناک کر لیا، کہ اللہ نہیں دیکھ رہا تھا، کہ اللہ موجود نہیں تھا. آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ ایک استاذ نے 2 شاگردوں کو بھیجا اور کہا کہ دیکھ یہ مرغی ذبح کر کے لا، اور وہاں ایسی جگہ پہ جا کے ذبح کرنا جو کوئی تم کو دیکھے نہیں، چھپ کر ذبح کر کے لے آؤ. تو ایک گیا، جا کر جناب وہ خوب دیکھا کہ ہاں بھائی کہیں کوئی نہیں ہے، ذبح کیا لے آیا. دوسرا کافی دیر کے بعد آیا، تو اس کے بعد جا کے آیا تو ایک تو ذبح کر کے موقع پکڑ گیا تھا، حضرت میں نے کر دی ذبح مرغی. کہاں کیا تھا حضرت؟ میں وہاں گیا تھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا وہاں پر کوئی نہیں تھا، یہ میں نے ذبح کر دیا. بڑا خوش. دوسرا وہ زندہ مرغی لے کر آ گیا، بھائی تو نے کیوں نہیں ذبح کیا؟ اس نے کہا آپ نے فرمایا تھا کہ ایسی جگہ جا کے ذبح کرنا جہاں کوئی دیکھے نہیں. میں ہر کونے میں ہر جگہ گیا تو میں نے یہ تو دیکھا کہ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے. تو آپ نے کہا تھا کوئی دیکھے نہیں. استاد یہی ٹیسٹ کرنا چاہ رہا تھا. اس نے کہا کہ حضرت میں کہاں جاؤں، کوئی ایسی جگہ ہے ہی نہیں جہاں جو ہے اللہ نہ دیکھ رہا ہو، اس لیے میں ذبح نہیں کر سکتا اور نہیں کر پایا. تو استاد نے اس کو انعام دیا، یہی تو ہے تمہارے میں، یہی تو میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے. تو معصیت گناہ کے معاملے میں صبر کرنا
بہت مشکل ہوتا ہے. اور اس میں ہمارے لیے ایسی آزمائش ہوتی ہے, سنڈے اپنے ذات کے لیے نہیں ہوتی, بچوں کا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. بچوں کو جیسے آدمی کو جھوٹ بولنا پڑ جاتا ہے. بچے نے اللہ معاف کرے کسی کو قتل کر دیا, پتا ہے باپ کو کہ میرا بیٹا جو اگر میں نے گواہی, اب باپ کو پتا ہے اور میں نے گواہی دی تو میرا بیٹا گیا ہاتھ سے ساری زندگی کے لیے. کتنی بڑی بات ہے یا نہیں ہے؟ بھائی ہے, سگا بھائی ٹریبل میں آ سکتا ہے, پیرنٹس ٹریبل میں آ سکتے ہیں جی, کوئی بات نہیں, آنے دو. اللہ نے فرما دیا کہ سچی گواہی دو, چاہے وہ اعلیٰ انفسکم, جس کی وجہ سے تم خود ٹریبل میں آؤ یا تمہارے ماں باپ ٹریبل میں آئے یا تمہارے کوئی خونی رشتہ دار ٹریبل میں آئے, کسی کا کیئر مت کرو. بڑا مشکل ہوتا ہے, بڑا مشکل ہوتا ہے. تو خیر یہ تو بہت بات لمبی ہو جائے گی, پر اتنا سمجھ لیجئے کہ معصیت, گناہ, تو گناہ کے معاملے میں صبر کرنا کہ میں نے نہیں کرنا ہے, دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے. ایک واقعہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں. ایک شخص تھے, اللہ کے ولی, نیک تھے, وہ جا رہے تھے تو ہوا یہ کہ ایک خاتون نے جو ہے ان کو وہ دروازے پہ کھڑی چلانا شروع کر دیا, رونا شروع کر دیا. ایسا ایکٹ کیا اس نے جیسے کہ گھر میں آگ لگ گئی یا کوئی مسئلہ ہو گیا. ہیلپ کے لیے اس نے پکارا, مدد کے لیے. تو بیچارے دوڑے کہ بچہ کیا ہو گیا پتہ نہیں, مدد کے لیے گئے تو کہ اندر 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 تو بیچارے اندر پہنچے کہ کیا مسئلہ, کیا آفت آئی ہے. اس عورت نے دروازہ بند کر دیا. ٹھیک ہے, تو اس عورت نے کہا کہ مجھ سے گناہ کرو. پتہ ہے کتنی بڑی آزمائش ہے. اور اس نے بھی کہہ دیا کہ اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو میں محلہ میں شور مچا دوں گی, تم گھر میں میرے گھسے مجھ سے گناہ کرنے کے لیے. کتنی مصیبت کہ وہ عزت دیکھے کہ محلہ میں ذلیل ہو جاؤں گا لوگوں میں یا میں اللہ کی نافرمانی کروں. تو پھر یہ اتنے پریشان ہوئے تو انہوں نے یہ کہا کہ اچھا مجھے جو ہے 1 منٹ دے, میں ذرا باتھ روم جاتا ہوں, تو میں وہاں سے آتا ہوں, پھر اس کے بعد جا کر جو تم کہتی ہو ٹھیک ہے. تو یہ جیسے وہاں پہنچے ٹوائلٹ کی طرف, تو اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے لوگوں کے پاس ویپن ہوتے تھے, یہ چھریاں وغیرہ ہر وقت, چھری تلوار جو بھی ہے لوگ ساتھ ہوتے تھے, ساتھ چلتے تھے, یہ تو عام معمول تھا وہ. تو وہ چھری ان کے پاس تھی, تو انہوں نے کہا کہ میں یہی کر سکتا ہوں کہ میں اپنی پرائیویٹ پارٹ کو کاٹ دیتا ہوں. یہ اس کا حل ہے. تو یہ عالم تھا. چھری لے کر جیسے وہ پرائیویٹ پارٹ کو کاٹ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے جب معاملہ کہتے ہوئے دیوار گرا دی, تو وہاں سے بھاگ گئے. تو یعنی انہوں نے اپنا کام پورا کیا جو یہ کر سکتے تھے. آگے اللہ پھر حفاظت کرتا ہے, تو وہاں سے اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں. تو یہ واقعہ سنانے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں اگر ایسا ہو تو یہ دیکھے کہ ہم نے اپنے طور پر پورا ٹرائی کرنی ہے کہ ہم جو ہے نا معصیت سے بچائیں اپنے آپ کو. تو یہ ہے تواصو بالصبر. تو صبر کی 3 قسموں میں سے معصیت کے اوپر صبر کرنا جو ہے نا بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو جو ہے ایمان کی دولت نصیب فرمائے, جو الحمدللہ موجود تو بے شک ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے ایسے لوگوں میں شامل کرے جو کہ کامیاب ہونے والوں میں ہیں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.